جب تمہاری جان پہ کچھ بن پڑے تو صدقہ دے کر جان بچا لو، اور جب دین پہ کچھ بات آئے تو جان دے کر دین بچا لو۔ برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ عزیزان گرامی وقار، ماہ ربیع النور شریف کی گرمی ابھی باقی ہے، اور بحمدی تعالی آپ سب کے چہرے کھلے کھلے اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں مہکے مہکے نظر آتے ہیں۔ ہونا بھی یہی چاہیے۔ وقت آج جمعہ کا زیادہ ہو چکا۔ ایک چیز اچھی یہ بھی لگی کہ میں ویسے تو اس سال جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر ہندوستان میں حاضر نہیں تھا، لیکن ہر علاقے میں اپنے اپنے اعتبار سے لوگ حضور کی محبت میں جلوس کی شکل میں نکل بھی رہے تھے۔ ہبلی کے کیا حالات ہیں میں نے معلوم کیا، تو ظاہر سی بات ہے میرے عزیزوں، جو ہماری روایات باقی ہیں اسی روایت پر عمل کرتے ہوئے ٹھیک جس دن حضور پاک کی عید میلاد تھی اسی دن یہاں پر جلوس بھی نکلا۔ بات صحیح ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے نام پر ہبلی والے کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے انشاءاللہ، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک بات میں بہت چھوٹے وقت میں کچھ چیزیں دے کر کے چلا جاؤں گا، ویسے بھی ہمارے آنے جانے کی خبر گرم ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ ویسے بھی گرم ہوتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کسی مہمان کی آمد کبھی اپنوں کے لیے بھی نیند اڑا دیتی ہے۔ اپنے بھی انتظار کرتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے کسی محبوب کے آنے کا جس سے محبت کرتے ہیں لوگ۔ کچھ شخصیت ایسی ہوتی ہیں جن کے آنے کے انتظار میں اپنوں کی بھی نیند اڑ جاتی ہے اور غیروں کی تو فیوز ہی اڑتی ہے۔ خیر بات وہ نہیں ہے، لیکن ایک بات میں ضرور کہہ کر کے جاؤں گا۔ 1500 سالہ عید میلاد النبی اس سال منایا جا رہا تھا، کتنا زور و شور اور کتنے زیادہ اہتمامات کیے جا رہے تھے۔ اس کے باوجود جب وقت قریب آ جاتا ہے تو میں ان لوگوں سے یہ ادباً کہوں گا کہ کس چیز نے تمہیں اکسایا اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عید میلاد پر کمپرومائز کر لو۔ لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جلوس تو کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے حضور کی محبت میں، تو کسی دن بھی کیا جا سکتا ہے تو ہر دن کرو، ہر ہفتے کرو۔ ہمارے بزرگوں نے 12 ربیع الاول شریف کی ایک تاریخ جو متعین کی ہے، سب کے جذبات اس سے لگے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے ہم وطن لوگوں کے بھی خیال کرتے ہیں، ڈسٹرب نہیں کرتے۔ یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹکراؤ والی صورت ہے، ہم ٹکرانے والی بات نہیں کرتے۔ ہم اپنے نبی پاک کی محبت میں جب نکلتے ہیں تو انداز تو یہ ہے کہ کوئی اگر کاٹ بھی دے تو احساس نہیں ہونا چاہیے۔ محبت اسی کا نام ہے۔ حسن یوسف میں کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان ہارا۔ لوگ اگر جلوس میں نکل کر کے دیکھتے، وہ شریر لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں جو جلوس کو انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ عاشقان مصطفیٰ کے جذبات سے تو نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہبلی والوں 100,000 بار مبارکبادی میں پیش کرتا ہوں، 1000 بار مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور فخر سے آج آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ آج بھی غیور سنی اس شہر میں باقی ہیں جو اپنے نبی کے نام پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔
जो भी हो जाए, क्या आप रमजान की ईद आ जाए, बकरीद आ जाए तो उठा करके किसी और दिन रख लोगे, या फिर चांद से कहोगे थोड़े दिन बाद निकलना? क्या हालात अभी गर्म है, खराब है? कभी जुमा में ऐसी नौबत आ गई तो क्या जुमा उठा करके इतवार को रख लोगे? नहीं, इन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अय्याम मखसूस हैं, जो दिन मखसूस हैं, उन्हीं दिनों के लिए ये चीजें मखसूस की गई हैं। ये मैसेज मैं आज मीलाद जुलूस के बाद इसलिए दे रहा हूं कि आगे सबके जहन में ये बात रहे कि अगर किसी को किसी ने कौम का बड़ा समझा है या फिर आप पर ट्रस्ट करते हैं, एतमाद करते हैं, तो कम अज कम कौम के साथ ये खेल नहीं होना चाहिए। चाहे हमारे साथ कोई भी चीज हो जाए, लेकिन कौम की जो हमारे साथ मोहब्बतें जुड़ी हुई हैं उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए किसी और को राजी करने के लिए। एक बात याद रखें कि जिसको राजी करने के लिए सब किया जाता है, ये कभी राजी नहीं होते, कभी राजी नहीं होंगे। आज तुमसे तुम्हारा जुमा छीन करके ये कहेंगे तुम न्यूट्रल बन जाओ, सेक्युलर बन जाओ, कट्टर ना बनो, लेकिन कल को उसके बाद फिर किसी और चीज पर ये चीजें होती रहेंगी और कभी तुमसे कोई राजी नहीं हो सकता। मुझे बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक बात याद आती है। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजार रहमतें उनकी कब्र पर हों। जिस वक्त उनको पुलिस घसीट करके ले जा रही थी तो आपने कहा था तुम तो कारिंदे हो हुकूमत के, जिस तरह से तुम्हें कहा जाता वैसे करोगे, लेकिन एक बात याद रखो, तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो, खींच कर ले जा रहे हो, दबा रहे हो, जिसको खुश करने के लिए तुम मेरे साथ ये कर रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देख रहा, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी हो, जिसको खुश करने के लिए तुम मुझे खींच रहे हो वो तो तुम्हें नहीं देख रहा, लेकिन मैं जिसके लिए जा रहा हूं वो ताजदार मदीना मुझे देख रहा। जिसको राजी करने के लिए मैंने आयत ये पढ़ी है, तुम खैर उम्मत हो, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों में खैर उम्मत बनाए गए हो, तअमुरून बिल मारूफ व तनहौन अनिल मुनकर, अच्छाई का हुक्म दोगे और बुराइयों से रोकोगे। ये मिजाज तुम्हारा है, ये नहीं है कि दीन के इन्हिदाम की कोशिश करोगे, हर चीज में मसलहत के दरवाजे ढूंढोगे। हर चीज में मसलहत के दरवाजे नहीं ढूंढे जाते। लोग हमसे ये भी कहते हैं कि हालात बड़े खराब हैं, आप इस तरह से बोलते हैं, बहुत सारे लोग तकलीफ में आ सकते हैं, नौजवान इस तरह हो जाएंगे, उस तरह हो जाएंगे। मैंने कहा क्या यही नसीहत कोई इमाम हुसैन को भी दिया था कि उनके लिए जो हालात बने हुए थे, कोई तो नहीं था उस वक्त, सिर्फ 82 लोगों को लेकर निकल पड़े थे। किसी ने मुझसे यह भी कहा था कि आपका होना बहुत जरूरी है, नौजवान आपसे जुड़े हुए हैं और आप रहेंगे तो दीन का काम होता रहेगा। मैं उनसे यही अर्ज किया था, अदबन अर्ज किया था, हम तो पता नहीं किस दर्जे में आते हैं और निकम्मे गुनहगार हमसे कई करोड़ों दर्जे ज्यादा अफजल और बेहतर था कि इमाम हुसैन का जिंदा होना, उनका होना कितना जरूरी था। लेकिन हर बार अपनी सेफ्टी और हर बार अपने आसपास की चीजें ही नहीं देखी जाती। इसीलिए एक मुहावरा मशहूर है, एक मुहावरा मशहूर है, क्या है कि जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका दे करके जान बचा लो। जान पर कभी कोई बीमारी आ गई तो क्या फरमाया गया, सदका दे दो, अल्लाह ताला बलाओं को टालता है। जब तुम्हारी जान पे कुछ बन पड़े तो सदका देकर जान बचा लो, और जब दीन पे कुछ बात आए तो जान देकर दीन बचा लो। जब दीन पे बात आए तो फिर सदका देकर के नहीं, अपनी जान देकर के दीन को बचा लो, वो अहम है। इसीलिए फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके, सिद्दीक बल्कि गार में जहां उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान जो
جان فروز غرر کی ہے. مطلب جانتے ہو آپ؟ اعلیٰ حضرت کا شعر سنو. جب ہجرت کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور میں تھے، واقعہ معلوم ہے، حضرت ابو بکر صدیق سارے سوراخوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سوراخ پر پاؤں رکھے ہوئے تھے اور اس پر سانپ کاٹ رہا تھا، اور معمولی سانپ نہیں، زہریلا زہر چڑھ گیا تھا. آج بھی آپ پوچھ لینا، معلوم کر لینا، کسی زہریلے سانپ کے کاٹنے سے آدمی صرف آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے کے اندر مر جاتا ہے. صدیق اکبر کو جو سانپ کاٹا تھا وہ زہر ان کے سینے تک آ چکا تھا پیر سے چڑھتے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں ان کا پیر ہٹانے کے بعد اپنا لعاب پاک لگایا، زہر تو ختم ہوا. یہ واقعہ تو معلوم ہے، واقعہ معلوم ہے. لیکن سنو، حضرت ابو بکر صدیق نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت میں، ناموس رسالت کی حفاظت میں کیا چیز دی؟ پاؤں نہیں، انگلی نہیں، بلکہ اپنی پوری جان داؤ پہ لگا دیا. یہ 5 فرض ہیں ہر مومن کے لیے، جس کا زندگی میں اس کو پالن کرنا بہت ضروری ہے. اس میں سب سے پہلا فرض ہے جان کی حفاظت. جان کی حفاظت، دین کی حفاظت، عزت کی حفاظت. 5 چیزیں جو شریعت میں فرمائی گئی ہیں، اس میں سب سے پہلا فرض آپ کی جان کی حفاظت ہے. جان ہے تو پھر سب کچھ ہے. جان کی حفاظت کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا فرض ہے، نماز کی حفاظت. ٹھیک ہے، نماز کی حفاظت. اور مولا علی شیر خدا اسد اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز کے وقت، حضور پاک کے آرام فرمانے کے وقت کیا کیا تھا انہوں نے؟ سورج ڈوب گیا، ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. یہ بھی مشہور ہے. کیا حضرت علی جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے تھے؟ دیکھ رہے تھے سورج سامنے سے جا رہا ہے، اس کے باوجود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں اور حضرت علی جگہ نہیں رہے، اٹھا نہیں رہے. عصر کی نماز قضا ہو گئی، روئے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اشارہ کیا سورج کو، واپس آ جا، جہاں پر رکا تھا وہیں پر آ جا، عصر کی نماز علی کی باقی ہے. عصر پڑھ لی. لیکن دونوں نے کیا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جان بچانے والا فرض تھا وہ قربان کیا، اور حضرت علی نے نماز کی حفاظت یہ فرض تھی وہ قربان کیا. کس کے لیے؟ حضور پاک کے لیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کو سنو، اب ناموس رسالت کا مسئلہ پورا سمجھاتے ہیں. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے. حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، سارے فرائض کی جان ہے جان کی حفاظت کرنا. اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز. یا رسول اللہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. 5 نمازوں میں نماز عصر کو نماز وسطیٰ کہا گیا، بیچ والی نماز. اس کی حفاظت کا حکم اللہ نے قرآن میں فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ. اس نماز کی زیادہ حفاظت کرنے کا حکم ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی نماز عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. دونوں نے، ایک نے جان وار دی اور ایک نے نماز وار دی. اب ہوا کہ آگے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی نے اپنی محبتیں پیش کی ہیں تو وہاں پر کوئی چیز باقی نہیں رکھی جاتی، بھر بھر کے دیا جاتا ہے. بدلا ہی نہیں بلکہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. یہ تو ہم زندگی میں دیکھ رہے ہیں. ایک بار کیا حضور پاک کی عزت پر بات کرو، لوگ ٹک ٹک کر کے تمہارا چہرہ دیکھنے لگ جائے. یہ کس کی عطا ہے؟ حضور پاک کی عطا ہے. صدیق اکبر نے جان وار دی لیکن گئی نہیں جان. مولا علی نے نماز وار دی، ان کی بھی نماز گئی نہیں. ان کی جان بھی بچی ہے، ان کی نماز بھی بچی ہے. گیا کسی کا نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تو نے پھیر دی جان اور ان کی نماز. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی نماز پھیر دی اور ان کو ان کی جان پھیر دی. پر وہ تو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے، وہ تو کر چکے کرنی بشر کی ہے. اس پورے 2 واقعے کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. فرا کا مطلب سمجھتے ہو؟
ایک اصل ہے ایک فرع ہے. اصل مین برانچ اور فرع کا مطلب برانچ ہے. اصل کی جو شاخ ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جتنے فرض ہیں، نماز ہو، زکات ہو، حج ہو، جان کی حفاظت ہو، یہ سارے فرائض یہ فرع ہیں، برانچ ہیں، شاخ ہیں. کہنے کو تو شریعت میں یہ سب فرض ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ دو واقعے کے بعد تو پتا چلتا ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں نعرے لگائے، میرے نعرے مت لگایا کرو. بار بار میں اس کی تنبیہ کرتا ہوں، ہماری حیثیت نہیں ہے ہمارے نام کے، اور نہ ہی یہ استقبال، نہ ہی یہ سارے شان ہمارے لیے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب بات ہو رہی ہے تو بات صرف حضور کی ہونی چاہیے. ہم شخصیت پرستی کے قائل نہیں ہیں. ہاں یہ چومنا وہ چومنا، ادھر جھکنا ادھر اٹھانا، یہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں. بات اگر بادشاہ کی ہو رہی ہے تو فقیروں کی کیا حج میں ہے؟ کوئی بات ہی نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کا مشن تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کبھی اپنے باپ داداؤں کے قصیدے نہیں پڑھے. ان کے باپ دادے کم نہیں تھے، وقت کے وہ فہامہ علامہ سب کچھ تھے، لیکن جب قلم اٹھاتے تو یوں کہتے کرو مدح اہل دول رضا، پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارینہ نہیں. ہمیشہ بارگاہ مصطفیٰ کی تعریف کیا ہے، اسی لیے مولا ان کی تعریف ہر زبان پر آج کرا رہا ہے. آپ بھی اسی طرح اسی ماحول کو باقی رکھو. نعرہ لگے تو میرے مصطفیٰ کا، ہاں لبیک کہا جائے، خوب کہا جائے، یہ تسبیح بھی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ کی حضوری بھی ہے. میرے عزیزوں توجہ، جب کبھی کوئی کہتا ہے میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں گھر میں بیٹھا ہوں، لوگ آ رہے ہیں، ملنے والے آتے ہیں جاتے ہیں، سب باہر سے تم کہہ رہے ہو مفتی صاحب میں آ گیا ہوں تھوڑا سا مل لو، آ گیا ہوں، کبھی فون پہ کبھی دروازے پہ. غیرت ہوگی 2 بار 3 بار تو آ تو جائیں گے، دروازہ کھول کے مل تو لیں گے. کب سے بیچارہ پکار رہا ہے مفتی صاحب میں یہاں ہوں، میں یہاں آیا ہوں. میرے عزیزوں بلا تشبیہ و بلا تمثیل، لبیک یا رسول اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اے اللہ کے رسول میں آ گیا ہوں، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. کتنی مرتبہ پکارو گے؟ یہ دنیا والے تو دنیا والے، میرا رسول ایسا غیرت مند ہے، وہ ایک ہرن کے آنسو بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ ایک لکڑی کے رونے کو بھی گوارا نہیں کرتا. تم تو امتی ہو جس کے لیے میرے آقا رویا کرتے تھے. میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صرف ایک نعرہ نہیں ہے، یہ اپنے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری کا ایک عظیم تحفہ ہے. جس دن نظر کرم ہوگی آقا صرف اتنا فرما دیں گے آ جا، کب سے تو پکار رہا. یہی تو ہمارا مشن ہے یا رسول اللہ، ہر ستم ہر مصیبت گوارا ہے، بس ایک بار کہہ دو کہ تو ہمارا ہے. اللہ ہمیں اسی حال میں زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے. آپ خیر امت ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر جاری رہو، اچھائی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا. آج ضرورت ہے اس معاشرے کی اصلاح کی. مجھے اندازہ ہے بہت سارے لوگوں نے شکایتیں کی، ان بچوں کو بھی جو ابھی 18 سال کے بھی نہیں ہوئے، ابھی 20 سال کے بھی نہیں ہوئے، وہ نشہ کی لت میں گر گئے. اور ایسے ایک صاحب ہمارے ابلی کے آئے تھے، وہ دادا ہیں اور ان کے پوتے کی شکایت لے کر میرے پاس آئے تھے. کہا حضرت میرا بچہ 4تھی کلاس میں جاتا ہے. 4تھی کلاس کس کو کہتے ہیں؟ کتنا ہوگا؟ 9 سے 10 سال کی عمر ہوگی. کہتے ہیں اس کے بیگ میں میں نے کتنی مرتبہ نشہ پکڑا، ڈرگس. یہ کہاں سے چیزیں آ رہی ہیں؟ کیا 10 سال اور 12 سال کے بچے اس میں ملوث ہو سکتے ہیں؟ آج کس طرف جا رہی ہے یہ قوم؟ اے نوجوانوں، آپ اس کو یہ مت سمجھو کہ انٹرٹینمنٹ ہے، کر لیں گے چل جائے گا. یاد رکھو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. تم میں سے کوئی بھی طاقتور بن کر کے بھی اس دنیا میں 1000 سال جی نہیں سکے گا. جی بھی لیا تو اس کے بعد بھی موت ہے. یہاں پر کسی کی دائمی زندگی نہیں ہے، اللہ کے حضور جانا ہے. اور اس حال میں تمہیں لے جایا جائے گا، تمہارے ہاتھ پیر بھی ہل نہیں سکیں گے.
तुम्हारे नाक में रुई ठोंस करके, तुम्हारे पेट को रस्सी बांध करके, अंगूठों को भी बांध करके लोग किस तरह ले जाते हैं, ले जाकर के इमाम के सामने रखकर उसको नमाज पढ़ा करके। हम देखते हैं जब जनाजे दफन होते हैं, ये बंदा अपनी जिंदगी में छोटी सी मट्टी की धूल भी अपने कपड़े पे बर्दाश्त नहीं करता था, आज इसके ही अजीज भर भर मुट्ठी भर के इस पर मिट्टी डालकर चले जाते हैं। हम सबका भी वही हशर होना है, सबका भी वही हाल है। और उस कब्र में जाने के बाद किसको चीखोगे, किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? वो दोस्त आएंगे जो तुम्हारे, जिनके लिए तुमने मां बाप को तक छोड़ दिया। वो दोस्त आएंगे जिनके लिए तुमने अपनी हैसियत बदल दी, अपने पैसे बर्बाद किए। कोई भी नहीं आता। दोस्तों का तो हाल यह है कि इधर मट्टी नहीं हुई, उधर वो कब्रिस्तान से निकल गए। कुछ देर तक अगर कोई बैठा तो भाई या बाप बैठ जाए या बेटा बैठ जाए, बाकी किसी का नहीं है। दुनिया है, तुम्हारी सांसों की माला जब तक चल रही है तब तक साथ है, या तुम्हारे हाथ में पैसा है, मनसब है, तब तक साथ है। बाकी सब छोड़कर जाएंगे। जब कब्र की तख्तियां बंद हो जाएं और घूप अंधेरा छा जाए, उस वक्त कोई नहीं आता, कोई नहीं होगा। तुमने अपने आप को जब बर्बाद किया, उसके बाद से उसकी शुरुआत होगी। कब्र की जिंदगी आखिरत की पहली मंजिल है। यहां से फिर तुम्हारा एहतिसाब, यहां से फिर तुम्हारा हिसाब शुरू हो जाएगा। बता तूने जवानी कहां कहां खर्च की है, कहां कहां खर्चा किया। मेरे अजीजों, उस अंधेरी रात में अगर कोई आता है तो सिर्फ आमिना का लाल तशरीफ लाता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बात बताई जाती है। वो कब्र में तशरीफ लाते हैं। जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कब्र में भी आए और हश्र में भी हमारा हाथ पकड़े। आज तुम उनका दामन पकड़ने से भाग रहे हो, आज तुम उनके पीछे चलने से भाग रहे हो। आ जाओ वापस, उठो, वो घर न हश्र न होगा फिर कभी। दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया, अपने मोहल्लों को नशे से पाक करो। दिल दर्द करता है मेरे अजीजों, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन नौजवान बच्चों से हमारा क्या रिश्ता है? तुम नशा करोगे, बर्बाद हो जाओगे, लोग तमाशा देख करके हंसेंगे और कुछ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची है, जनाजे में हाजिर था, मैं आपको बता रहा हूं, 6 साल की बच्ची है। उसका बाप कैंसर की वजह से मर गया, बहुत जवानी में मर गया। और कैंसर किस वजह से? नशा की वजह से। और उसकी बच्ची ने एक बार मुझसे जो सवाल किया, आज तक दिल पे लगती है बात। कहा कि हजरत आप तो बताइए, हम तो छोटे हैं और मेरी मां के लिए हमारा क्या कसूर है जो हमारे अब्बा इस तरह करके चले गए? हमारा क्या कसूर है, हमारा क्या, पूरी जिंदगी हम बगैर बाप के ही रहेंगे? उस बच्ची के वो जुमले आज भी चुभते हैं। मैं नौजवानों से पूछता हूं, तुम किस किस पर जुल्म करोगे? तुम्हारे साथ कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं, कितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने ऐश के लिए कितनों को बर्बाद करोगे? उनकी जिंदगियां नहीं है जो तुम्हारी आस पर जी रहे हैं। तुम्हारे बच्चे हैं, भाई हैं, बहनें हैं, कितने लोग तुम्हारे इंतजार में हैं। मैं जानता हूं कितने ऐसी माएं इंतजार में। कितने तो नौजवान जेल में इसी तरह से देखे गए जो नाहक ऐसे कामों में मुब्तला होकर जेल की सजाएं काट रहे हैं, और उनकी माएं 2-2, 3-3 घंटे बाहर गेट पर बैठी रहती, धक्के खाती हुई, धूप में, बारिश में, सब जगह उनको देख करके भी तरस आता था। और वो माएं इंतजार करती है, बेटा सही होकर क्या जाएगा। हमने अपनी हैसियत के मुताबिक जिसको जितना इस्लाह करना था वहां इस्लाह किया है। लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगियां सिर्फ तुम्हारे मां बाप, भाई बहन और बेटों से ही नहीं जुड़ी हैं, मेरे मुस्तफा से जुड़ी हुई है। आबरू माज़ना में मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू मुस्तफा के नाम से है। और जब मैं ये बात पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे आका ने जो फरमाया, तुम्हारे तलवों में कांटा भी चुभे तो मुझे उसका दर्द होता है। कौन है जो हमारी इन गमों को सुनने वाला? कौन है मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा? तुम्हें पता है मलकुल मौत जिस वक्त मेरे आका की रूह लेने आए थे, उस वक्त मेरे आका ने यह नहीं कहा कि नज़ा की तकलीफ इतनी है, बल्कि यह पूछा, ऐ इज़राइल बता, क्या यह तकलीफ मेरी उम्मत को भी दी जाएगी? जब मलकुल मौत ने कहा सकरात से सबको गुजारा जाएगा, तो हुजूर की आंखों से आंसू निकल आए।
یہ نہیں پوچھا کہ میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوگی، نہیں، بلکہ میرے آقا نے فرمایا کیا میری امت بھی اس درد سے گزاری جائے گی؟ آپ سے میں کہتا ہوں جو نبی، اسی لیے اعلیٰ حضرت کا میسج یہی تھا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ آ جاؤ اے نوجوانوں، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم چھاؤں میں جہاں پر پلنے والے اپنے آپ کو آسمان کے ستاروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج بھی اس دربار میں آنے کی تمہاری دیر ہے، شرماؤ مت، جن لوگوں کے دہلیز پر تم نے گھنٹوں گزارے ہوں گے، اس نیتا، اس آقا، اس مالک، لیکن ملا کیا؟ تمہارے غموں کی بپتا جہاں سناتے ہو لوگ تمہارا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ تمہارا بیٹا بگڑ گیا، کسی کے پاس جا کر کے شکایت کی، اس نے ہاں ہاں کر کے سن لیا، جانے کے بعد چار لوگوں سے کہتا پتا ہے فلاں آیا تھا اپنے بیٹے کے بگڑنے کی شکایت کر رہا تھا، اس کا بیٹا تو برباد ہو گیا، ایسا ہے ویسا ہے۔ لیکن قسم خدا کی جس نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ، مکہ کا ایک عظیم ابو حفص سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک آدمی مر گیا تھا جس کا چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا تھا، اور اس کا اکیلا بیٹا تھا، دروازے بند کر دیا یہ سوچتے ہوئے کہ باپ کو یہیں دفن کر دوں گا، اٹھاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے، رو رہا تھا۔ عرض کیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اچانک وہ کہتا ہے وہ گھر کی عورتوں کو بھی سمجھا دیا تھا دروازے بند کرو، اس جنازے کو ہمارے باپ کو یہیں دفن کر دیں گے، لوگوں کو نہیں دکھائیں گے، دکھانے جیسا چہرہ بھی نہیں ہے۔ اسی اسنا میں گھر کا ایک دروازہ کھلتا ہے، ایک بزرگ آتے ہیں، چہرے پر چادر پڑی ہے، سیدھے اس میت کے پاس گئے، اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، چادر ڈھانک دی، اور پھر اس نوجوان کے پاس آ کر پوچھتے ہیں وہ بزرگ بتا کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا آپ کون ہیں، کیسے آ گئے میرے گھر پر؟ میں نے تو سب دروازے بند کیے تھے، لیکن اب آپ نے دیکھ ہی لیا میرے باپ کو تو دیکھو، اسی لیے تو رو رہا ہوں، غم اس بات کا ہے میرا باپ مر گیا لیکن چہرہ گدھے کی شکل کا ہو گیا۔ تو آنے والے بزرگ نے کہا کچھ بھی تو نہیں ہوا، جا کے دیکھ لے۔ وہ نوجوان کہتا میں اٹھ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھا تو نہایت ہی چمکتا دمکتا چہرہ، کچھ نہیں ہوا۔ اتنے میں وہ بزرگ جا رہے تھے، یہ دامن پکڑ لیا، کہا آپ کون ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہو؟ کون ہیں؟ پلٹ کر کے آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے فرمایا میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے قدموں پر گر کر کے پوچھا کہ آقا میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا؟ میں یہی بتانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تیرا باپ کچھ گناہوں میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اللہ کا غضب ہوا۔ بیٹے نے پوچھا کیا کیا تھا میرے باپ نے؟ اب توجہ، میرے آقا فرماتے یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائے، یہ ہماری عادت نہیں کہ باپ کے گناہ بیٹے کو بتائے جائیں، جو کیا تھا چھپا دیا گیا۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہاں ایک عادت تیرے باپ کی اچھی تھی، اچھی جو ہے وہ بتا دیا، اچھی جو ہے وہ بتایا۔ فرماتے تیرا باپ اس وقت تک بستر پہ سوتا نہیں تھا جب تک 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے مجھے بتایا، میں چل کر کے آ گیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تیرا غضب ہوا، اس کا چہرہ بدل گیا، لیکن مولا یہ درود پڑھنے والا چہرہ ہے، اگر یہی برباد ہوا تو دنیا کیا تانا دے گی؟ اللہ نے حکم فرمایا محبوب آپ اپنا ہاتھ ہٹاؤ، اس کے چہرے کو سب سے زیادہ حسن ہم دیں گے۔ میرے آقا کا ہاتھ رکھنا تھا کہ وہ چہرہ چمکنے لگا۔ بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو کچھ بھی ہے وہ حضور پاک کے دربار سے ہے۔ آ جاؤ ایک بار اپنے تمام معاملات کو لے کر، اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں اپنے دل کا ہے انہی سے آرام، سونپے ہیں سب انہی کو سب کام، سونپے ہیں انہی کو سب کام، چارہ درد رضا کرتے ہیں، لو لگی ہے کہ اس در کے غلام چارہ درد رضا کرتے ہیں، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔
हुजूर के दरबार में अपने आप को सरेंडर करो, पेश करो, फिर देखो इज्जतों में इजाफा कैसे होता है। अल्लाह करीम कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आ जाओ, आज जो नौजवान इधर उधर भटके हुए थे उन सबको दावत फिक्र देकर मीलाद की बरकत से, रबीउल अव्वल की बरकत से इस मजमे में अर्ज करता हूं, चलो पुकारते हैं बारगाह मुस्तफा में सच्चे दिल से। आओ एक बार एक आवाज होकर के अर्ज करो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। लब्बैक या रसूल अल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।